الحمدللہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ محرم الحرام یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ الحرام، اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، یہ اللہ کا مہینہ، یعنی حرمت کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے یہ مہینہ۔ ایک روایت میں ہے جس طرح فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز تہجد کی یعنی رات والی نماز ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین روزے محرم کے روزے ہیں، سب سے بہترین روزے۔ یہ محرم الحرام یہ اتنا حرمت والا، احترام والا مہینہ، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت کے لیے اور برکت کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا، کہ اللہ نے اس مہینے کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال کو اسی مہینے سے شروع فرمایا، اور اس مہینے میں روزوں کی ترغیب دی۔ ایک اشارہ ہے اس میں کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کی ترتیب کس طرح بنائے، عمل سے، نماز سے، روزوں سے، تلاوت سے شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی رحمت اور برکت کے لیے قبول فرمایا، تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کے اندر اعمال کرنا ہے، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، اس چیز کا اہتمام کریں۔ ایک چیز تو دوسرا جو ہے نا، اس مبارک مہینے کا ایک دن ہے عاشورہ۔ عاشورہ کہتے ہیں عربی میں 10واں دن۔ یہ بہت ہی مبارک دن ہے، اللہ نے اس دن کو قبول فرمایا، منتخب فرمایا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ جیسے جمعہ کے دن کو اللہ نے منتخب فرمایا، رمضان کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ اس کا انتخاب دیکھیں، روایت میں آتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی اس دن روزہ رکھے تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ کوئی پیغمبر ایسے نہیں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، ہر پیغمبر نے عاشورے کا روزہ رکھا، اور اس دن کا احترام بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اس کی بڑی تاریخی باتیں ہیں کہ غلاف کعبہ کو بدلا جاتا تھا اسی دن، قریش مکہ اس دن کا بہت احترام کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ بہت اہتمام سے رکھتے تھے، کیونکہ یہ روزہ فرض تھا، اور جب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے، اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، اب اس روزے کو سنت مستحب قرار دیا کہ تو اس لیے جو ہے یہ آنے والا جو دن ہے، اس دن ہمیں اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ھذا یوم عظیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بہت ہی عظمت والا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ آج بھی امت جو ہے بہت پریشان ہے، مختلف طریقوں سے امت جو ہے الجھنوں میں، پریشانیوں میں، اللہ کی ناراضگی کی شکلوں میں، آفتوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، نجات دینے والا اللہ۔ تو ہم بہت اہتمام کے ساتھ توبہ کریں، استغفار کریں، روزہ رکھیں، اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، جس طرح سالوں سال بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم میں پھنسی ہوئی تھی، اللہ نے اپنی قدرت سے عاشورے کے دن اللہ نے ان کو نجات دی۔ تو یہودی اس کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو اس سے زیادہ مستحق ہیں، اور آپ مدینہ منورہ میں اہتمام سے روزہ رکھتے تھے عاشورے کا، اور پھر جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سے پہلے محرم کے عاشورے میں آپ نے یہ بات فرمائی، اگلے سال اگر میں زندہ رہوں تو اس روزے کے ساتھ ایک اور روزہ میں ملا لوں گا، تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آئندہ سال کے عاشورہ آنے سے پہلے ہی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی لیے دو کام ہمیں کرنا ہے۔ ایک کام اس عاشورے کا روزہ ہمیں رکھنا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں،
انہوں نے جو ہے اس کی 3 ترتیبیں بتائی ہیں حدیث کی روشنی میں کہ عاشورے کا روزہ کس طریقے سے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سب سے پہلے 9، 10، 11 رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ دوسری ترتیب یہ ہے 9، 10 یا 10، 11۔ تیسری ترتیب کم از کم عاشورے کے دن روزہ رکھ لیا جائے، یہ بھی برکتوں سے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ اپنی رحمت سے اس کے پچھلے سالوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے موقع دیا ہے روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ دن ہمارا روزے کے ساتھ گزرے، عمل کے ساتھ گزرے، توبہ کے ساتھ، تلاوت کے، کیونکہ روزہ صرف روزہ نہیں ہے، ایک پیکج ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے گناہوں سے بچتا ہے، آدمی روزہ رکھتا ہے توبہ استغفار کرتا ہے، دعاؤں میں وقت لگتا ہے، ہاں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں، رمضان میں جیسے روزہ رکھتے ہیں تو زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، اس دن ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ہاں۔ اسی لیے دوسرا عمل کیا ہے؟ اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے مستحقین پر ہم جو ہے خرچ کریں۔ من وسع علی عیالہ، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اس حدیث پر فرماتے ہیں جو شخص عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، یعنی ان پر خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اتنے طریقوں سے یہ روایت آئی ہے، اس پر جو ہے عمل کرنا فضائل میں بہتر ہے، اس کو عمل کر لینا چاہیے۔ اور پھر حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ اس حدیث پر میں نے عمل کیا اور اس کا تجربہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ تو ابھی جو ہے دیکھیں حالات کیسے ہیں مختلف علاقوں میں، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پریشان ہے، ان پر خوب خرچ کریں، صدقہ نکالیں، زکوٰۃ نکالیں، جو بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ نہیں کرنے کے کام تو بہت ہیں، کرنے کے کام تو یہ 2 ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، دن اعمال کے ساتھ، توبہ و استغفار کے ساتھ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، غریبوں پر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔